عذاب قبر کے ثبوت کی پہلی حدیث برا بن عازب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمان انسان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہو رہی ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پختہ قول کے ساتھ ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اس سے مقصود کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا یہ آیت عذاب قبر کے اس بات کے طور پر نازل ہوئی ہے، مردے سے قبر میں پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرے رب اللہ تعالیٰ ہیں اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عذاب قبر کے ثبوت کی دوسری حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی انسان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے رفقا یعنی اس کے ساتھی وغیرہ اس کے دفن کے بعد اس سے واپس لوٹتے ہیں تو وہ انسان ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو اس شخص کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ ایماندار انسان جواب دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ اپنے جہنم کے ٹھکانے کو دیکھ کہ اللہ نے اس کے بدلے میں تجھے جنت کا ٹھکانہ عطا کیا ہے۔ وہ دونوں کی جانب دیکھے گا یعنی جنت اور جہنم کی جانب اپنی قبر میں۔ البتہ منافق اور کافر سے سوال کیا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے تھی؟ وہ جواب دے گا مجھے کچھ علم نہیں، میری رائے تو وہی تھی جو لوگوں کی تھی۔ اسے کہا جائے گا کہ تو نے حق بات کا علم حاصل کیا اور نہ ہی تو نے قرآن پڑھا، چنانچہ اس کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ وہ زبردست چیخیں مارے گا کہ ان چیخوں کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ اس کے قریب تمام مخلوقات سنیں گے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور الفاظ بخاری کی روایت کردہ ہیں۔ عذاب قبر کے ثبوت کی تیسری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صبح و شام اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو اس کا جنت والا ٹھکانہ اور اگر دوزخی ہے تو اس کا دوزخ والا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے یہاں بھیجیں گے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عذاب قبر کے ثبوت کی چوتھی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے ہاں آئی، اس نے قبر کے عذاب کا ذکر کیا اور اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا اللہ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے عذاب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا قبر کا عذاب برحق ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز ادا فرماتے تو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ عذاب قبر کے ثبوت کی پانچویں حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے قبیلے بنو نجار کے ایک باغیچے میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے یعنی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر نے بھاگنا شروع کیا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے۔ وہاں 6 یا 5 قبریں تھیں۔ آپ نے دریافت کیا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا میں جانتا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا یہ کب فوت ہوئے تھے؟ انہوں نے بتایا شرک کی حالت میں فوت ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اس امت کے افراد کا قبروں میں امتحان ہوتا ہے، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنائے جیسا کہ میں سن رہا ہوں۔ بعد از آپ ہماری جانب متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا دوزخ کے عذاب سے تم اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے یعنی صحابہ نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے یعنی صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کی ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ عذاب قبر کے ثبوت کی چھٹی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں، ان کی آنکھیں نیل گوں ہوتی ہیں،
ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، وہ اس سے یعنی مردے سے دریافت کریں گے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جواب میں کہے گا وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر وہ کہیں گے ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی اقرار کرے گا۔ بعد از اس کی قبر 70 ہاتھ لمبائی میں اور 70 ہاتھ چوڑائی میں کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر اس کی قبر کو منور یعنی روشن کر دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے تم محو خواب ہو جاؤ یعنی سو جاؤ۔ وہ کہے گا مجھے اپنے گھر واپس جانے دیں تاکہ میں انہیں یہ حالات بتا سکوں۔ وہ کہیں گے تم دلہن کی مانند محو استراحت ہو جاؤ یعنی سکون و آرام سے سو جاؤ، جس کو اس کے گھر والوں میں سے صرف وہی فرد بیدار کر سکتا ہے جو اس کے ہاں سب سے زیادہ پیارا ہے، مقصود اس کا خاوند یعنی شوہر ہے۔ یہاں تک کہ اللہ اس کو اس کے آرام کی جگہ سے اٹھائیں گے، اور اگر وہ منافق ہوگا تو کہے گا میں نے لوگوں سے جو باتیں سنی اسی طرح کی باتیں میں نے کہیں، مجھے کچھ علم نہیں۔ دونوں فرشتے اسے کہیں گے ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی بات کہے گا، چنانچہ قبر کو حکم دیا جائے گا کہ اس پر سکڑ جا، تو قبر اس پر سکڑ جائے گی جس سے اس کی پسلیاں اصل حالت سے ظاہر ہو جائیں گی، چنانچہ وہ ہمیشہ عذاب قبر میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی قبر سے اٹھائیں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عذاب قبر کے ثبوت کی 7ویں حدیث برا بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مؤمن کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے رب کون ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے میرے رب اللہ ہیں۔ پھر وہ اسے دریافت کرتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ دریافت کرتے ہیں یہ کون شخص تھے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اسے دریافت کرتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اللہ کا قول کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں اس کی تصدیق کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آسمان سے ایک منادی یعنی آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں کہ میرا بندہ سچا ہے، جنت سے اس کا بستر بچھاؤ اور جنت کا ہی اسے لباس پہناؤ اور جنت کی جانب اس کا دروازہ کھول دو، چنانچہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو جنت کی باد نسیم یعنی خوشگوار ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے، اور اس کی قبر کی جگہ تا حد نظر کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی اس قدر کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ اور کافر کی موت کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ میت کو بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ پھر وہ اسے دریافت کرتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں جو شخص تم میں بھیجا گیا وہ کون تھا؟ وہ جواب دیتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس پر آسمان سے منادی کرنے والا آواز کرتا ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں اس نے غلط بیانی کی ہے، اس کا آگ سے بستر تیار کرو، اس کو آگ کا لباس پہناؤ اور دوزخ کی جانب اس کا دروازہ کھول دو۔ آپ نے فرمایا اس کو آگ کی گرمی اور اس کی باد سموم یعنی زہریلا دھواں وغیرہ پہنچے گی۔ آپ نے فرمایا اور اس کی قبر اس پر تنگ ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں مختلف ہو جائیں گی یعنی ایک دوسرے میں گت جائیں گی۔ پھر اس پر اندھا بہرا فرشتہ مقرر کیا جائے گا جس کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، اگر اس کو کسی پہاڑ پر بھی مارا جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے، چنانچہ وہ اس کو اس شدت کے ساتھ مارے گا کہ اس کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ مشرق و مغرب میں موجود سب سنیں گے، اس سے وہ مٹی بن جائے گا، پھر اس میں روح لوٹائی جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ عذاب قبر کے ثبوت کی 8ویں حدیث عثمان رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے اپنی داڑھی تر کر لیتے تھے۔ ان سے کہا گیا آپ جنت اور دوزخ کے ذکر سے تو روتے نہیں ہیں اور قبر کے خوف سے روتے ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، اگر کوئی شخص اس سے چھٹکارا پا گیا تو اس کے بعد والی گھاٹیاں اس سے آسان ہوں گی، اور اگر اس سے ہی چھٹکارا حاصل نہ ہو سکا تو اس کے بعد والی گھاٹی اس سے بھی زیادہ دشوار ہوگی۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا میں قبر سے زیادہ کبھی کوئی وحشتناک منظر نہیں دیکھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عذاب قبر کے ثبوت کی 9ویں حدیث عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، نیز اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ عذاب قبر کے ثبوت کی 10ویں حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی قبر میں اس پر 99 زبردست زہریلے اور بڑے سانپ مقرر کیے جاتے ہیں، وہ قیامت تک اس کو نوچتے اور ڈستے رہیں گے۔ اگر ان میں سے ایک سانپ زمین پر پھونک مارے تو زمین کبھی سبزے کو نہ اگائے۔ اس حدیث کو امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے، البتہ 99 کی جگہ 70 سانپوں کا ذکر ہے۔ عذاب قبر کے ثبوت کی 12ویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ وہ شخص ہے جس کی روح کے چڑھنے سے عرش الہی خوشی سے جھومنے لگا اور جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شمولیت اختیار کی، یعنی شامل ہوئے۔ انہیں قبر میں ایک بار بھینچا گیا، بعد از ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: قبر ہر انسان کو دباتی ہے، مومن کو محبت اور پیار سے دباتی ہے اور کافر کو بصورت عذاب بھینچتی ہے۔ البتہ وہ مسلمان جن سے گناہ صادر ہوئے اور وہ مرنے سے پہلے تائب نہ ہوئے ہوں تو ان کے لیے بھی قبر ایک بار شکنجہ بنتی ہے، جیسا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیہقی میں مذکور ہے کہ وہ پیشاب میں کوتاہی کرتے اور پیشاب کے چھینٹے ان کے جسم اور ان کے کپڑوں پر گرتے تھے، اس لیے ان پر قبر تنگ ہو گئی۔ اس کے بعد جب رسول اللہ نے ان کے حق میں دعا فرمائی تو ان کی قبر کشادہ ہو گئی، لیکن بیہقی کی یہ روایت صحیح نہیں ہے، واللہ اعلم۔ عذاب قبر کے ثبوت کی 13ویں حدیث اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے خطبے میں قبر کے فتنے کا ذکر کیا جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ جب آپ نے اس کا ذکر کیا تو مسلمان چیخ اٹھے۔ امام بخاری نے اس طرح بیان کیا ہے اور امام نسائی کی سنن میں اضافہ ہے کہ چیخ و پکار کی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نہ سمجھ سکی۔ جب ان کی چیخ و پکار زیادہ ہوئی تو میں نے اپنے نزدیک بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ اللہ تمہیں برکات سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کیا فرمائی ہے؟ انہوں نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تم قبروں میں دجال کے فتنے کے قریب فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ عذاب قبر کے ثبوت کی 14ویں حدیث جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب نیک میت کو قبر کے سپرد کیا جاتا ہے تو سورج اسے یوں دکھائی دیتا ہے، یعنی اس کی قبر میں، جیسا کہ سورج ڈوبنے کے وقت ہوتا ہے، تو مرنے والا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اپنی آنکھیں ملتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیں، میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عذاب قبر کے ثبوت کی 15ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مرنے والا قبر کے سپرد ہوتا ہے تو وہ اپنی قبر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اسے گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوتی۔ بعد از اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم کس دین پر تھے؟ وہ جواب دیتا ہے میں اسلام پر تھا۔ پھر اس سے دریافت کیا جاتا ہے یہ مشہور شخص کون تھے؟ وہ جواب دیتا ہے وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کے ہاں سے ہمارے پاس روشن دلائل لائے، ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس سے سوال ہوگا کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دے گا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ پائے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں۔ پھر دوزخ کی جانب سے ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، وہ دوزخ کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہے، تو اس سے کہا جائے گا دوزخ کی جانب دیکھو جس کے عذاب سے تمہیں اللہ نے محفوظ کر لیا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی جانب سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ جنت کے حسن و زیبائش کا مشاہدہ کرتا ہے اور جنت کی حوروں اور محلات کی جانب نظر اٹھاتا ہے، اسے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تم یقین پر تھے اور اسی پر تم موت سے ہمکنار ہوئے ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تو اسی پر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور بدکار شخص اپنی قبر میں گھبرایا ہوا اور خوف زدہ حالت میں اٹھ کر بیٹھتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم کس دین پر تھے؟ وہ جواب دیتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے یہ شخص کون تھے؟ وہ جواب دے گا میں نے لوگوں سے جو بات سنی میں نے وہی بات کہی۔ پھر اس کے لیے جنت کی جانب کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ جنت کے حسن اور زیبائش کو دیکھتا ہے اور اس کی حوروں اور محلات کا ملاحظہ کرتا ہے۔ پھر اس کو کہا جائے گا دیکھ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے تجھ کو دور کر دیا ہے۔ پھر اس کے لیے دوزخ کی جانب سے کھڑکی کھل جاتی ہے، وہ دیکھے گا کہ دوزخ میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اس سے کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک و تذبذب میں رہا، اسی پر فوت ہوا، اور اگر اللہ نے چاہا تو اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا۔
اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: قبر سے مقصود عالم برزخ ہے، اس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ قبر سے مقصود وہ گڑھا ہے جس میں مردہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے، جبکہ بعض فوت شدہ لوگ پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، بعض آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو درندے کھا جاتے ہیں، وہ ان کے پیٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ان تمام صورتوں میں اصل زمین ہے، اور ظاہر ہے کہ زمین نے جہاں زندوں کو اپنے اندر سما رکھا ہے وہاں فوت شدگان بھی اسی میں ہیں، اگرچہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو قبر میں دفن ہوتے ہیں۔ اسی لیے محدثین ابواب میں عذاب قبر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ عذاب قبر کے اس بات میں جہاں کتاب و سنت میں کثرت کے ساتھ دلائل موجود ہیں، وہاں عقل بھی اس کا انکار نہیں کرتی ہے، بلکہ اہل سنہ کا عذاب قبر کے برحق ہونے پر اجماع ہے، یعنی اتفاق ہو چکا ہے۔ مزید اس مسئلے میں تفصیل کے لیے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب الروح کا مطالعہ کریں۔